شکریہ ادا کرتے ہیں سب سے پہلے رمضان میں نظامت لڑائی سننے کے لیے ہمارے ساتھی موجود ہیں، صدر باقی تنظیمی گجرات کے تحصیل عرض ہے کہ یہاں پروگرام ہو رہا ہے وہ قیام قرآن کے حوالے سے کانفرنس ہو رہی ہے۔ قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ سید شاہ ندوی کی طرف سے 23 رمضان سے لے کر 29 رمضان تک ہفتہ نزول قرآن منایا جا رہا ہے پورے ملک میں، اور اس سلسلے میں پروگرام ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ یہاں بھی بیان میں قرآن کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآنی ثقافت کو، قرآنی کلچر کو، قرآنی تعلیمات آپ قرآن کے آفاقی پیغام کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس کو پھیلایا جائے، تبلیغ و ترویج کی جائے، اور آج کی کانفرنس بھی اسی سلسلے کی ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کو کامیاب کرے اور پیغام قرآن کے ذریعے نوجوان نسل کی بہتر سے بہتر تربیت ہو سکے۔ اس کے علاوہ کل یوم القدس ہے، انتہائی اہم ہے، اور ہر سال ویسے یوم القدس منایا جاتا ہے پاکستان میں اور دنیا میں، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے، اور انہوں نے یہ شروع کرایا تھا اس سے 40-45 سال پہلے، اور اب تک چل رہا ہے۔ لیکن اس سال ہم سمجھتے ہیں کہ غزہ میں جو صورتحال ہے، غزہ میں جو اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، غزہ کو جس طرح تہہ و بالا کر دیا ہے، غزہ میں جس طرح معصوم بچوں کو، خواتین کو، بوڑھوں کو، بے گناہ اور نہتھے لوگوں کو کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اور فلسطینیوں کے سب گھروں کو اجاڑ دیا گیا ہے۔ حتیٰ 23 لاکھ فلسطینی اس وقت رفح میں موجود پناہ گزین کیمپوں میں، کچھ کو کیمپ ملے ہیں، کچھ ایسے غیر کھلے میدان میں موجود ہیں۔ ماہ مبارک کے رمضان میں بھی حتیٰ سحری اور افطاری کے ٹائم پر گھاس کھا کے پانی کے ساتھ سحر اور افطار کرنے کے وہ لوگ مجبور ہیں۔ اس سلسلے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل درندگی کر رہا ہے، فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، اور ماہ مبارک رمضان میں بھی جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ جنگ بندی کیوں نہیں ہو رہی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس کے سرپرست ہیں، جو مغربی قوتیں ہیں، خصوصاً امریکہ اور برطانیہ، جنہوں نے اس نجس لطفے کو یہاں کاشت کیا اس خطے میں، مسلمانوں کے قلب میں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ سلو ہو، وہ چاہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا خواب پورا ہو۔ اسرائیل کا بھی یہی ہدف ہے، اور قتل وہ جنگ بندی نہیں ہونے دیں گے۔ وہ فلسطینیوں کی نسل کشی کرنا چاہتے ہیں، اسرائیل کے راستے کی جتنی رکاوٹیں ہیں انہیں دور کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے مقاصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم مذمت کرتے ہیں اسرائیل کے مظالم کی، لیکن میں پاکستان میں قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ سید ساجد ندوی نے حکم فرمایا ہے کہ حضرت امام خمینی کے اس فرمان کے مطابق پورے ملک میں یوم القدس منایا جائے گا۔ کل جمعے کے بعد پورے ملک میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں، ہر ضلع، ہر تحصیل میں آپ بھرپور ریلیاں ہوں گی غزہ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے۔ غزہ ہمیں پکار رہا ہے، غزہ فریاد کر رہا ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ڈٹ کر، اور ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اسرائیل کی درندگی اور اس کی جو بربریت ہے اس کی مذمت کریں، اور عالمی اداروں کو یہ پیغام پہنچائیں آگے اسرائیل کو روکو۔ اور ہمارا یہ یقین ہے، ہم قرآن و سنت پہ یقین رکھتے ہیں، جو اللہ پہ توکل رکھتا ہے، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، کامیابی اسی کی ہوتی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ خون شمشیر پہ غالب رہتا ہے۔ فلسطینیوں کا، غزہ والوں کا یہ خون امریکہ اور اسرائیل کے جدید ترین اسلحے پر انشاءاللہ غالب آئے گا۔ فتح غزہ والوں کی ہوگی، فتح ان مظلوموں کی ہوگی، فتح فلسطینیوں کو ہوگی۔ ایک دن قدس آزاد ہوگا، فلسطین کا اور اسلام کا پرچم انشاءاللہ بیت المقدس پہ سرفراز ہوگا، وہاں لہرایا جائے گا۔ لیکن پاکستان میں اگر ہم غزہ کے بارے میں درد رکھتے ہیں تو میں تمام مسلمانوں کو، تمام جو حریت پسند ہیں، مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ کل گھروں میں نہ بیٹھیں۔ اگر آپ کے دل میں غزہ کے ان مظلوموں کا، ان بچوں کا، ان خواتین کا درد ہے تو کل جہاں بھی جلوس نکلے، جہاں بھی ریلیاں ہوں، شیعہ سنی تمام آپ مل کر اس میں شریک ہوں، گھر میں کوئی نہ بیٹھے، تاکہ عالمی سطح پہ دو پیغام جائیں۔
ایک فلسطینیوں کی حوصلہ افزائی کا پیغام جائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ یکجہتی کر رہے ہیں، اور ایک فلسطین کے دشمنوں اسرائیل اور ان کے جو پشت پہ موجود ہیں ان کو پیغام جائے کہ ہم تمہارے مقابلے میں فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ فلسطین فتح یاب ہوگا، اسرائیل ذلیل و رسوا ہوگا اور دنیا کے نقشے سے مٹے گا۔ اس کے علاوہ میں عرض کروں پاکستان میں جو مہنگائی ہے اور ماہ مقدس رمضان کے اتنے اچھے ایام اور لیالی ہے، لیکن جناب مہنگائی عروج پر ہے۔ حق تو یہ تھا کہ ماہ مبارک رمضان میں حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرتی، لیکن مہنگائی کئی برابر بڑھ چکی ہے۔ ہم حکومت کہتے ہیں کہ اگر عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے، حکومت کا کام یہ ہے، حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ عوام کو ریلیف دے۔ اگر ریلیف نہیں دے سکتے، کم از کم IMF کے حکم پہ اس عوام کے گلا نہیں دباؤ، اس عوام کے گردن پہ سوار نہیں ہو۔ آئے روز پیٹرول مہنگا کرنا، آئے روز بجلی مہنگا کرنا، گیس مہنگے کرنے، غریب عوام یہ بل ادا نہیں کر سکتے، ان پہ رحم کرو۔ وہ جو لاکھوں یونٹ بجلی کی مفت آپ دے رہے ہیں، ان پہ کیوں نہیں سختی کرتے؟ وزیر اعظم کہتا ہے کہ جناب اب مشکل ٹائم آ گیا ہے، جناب اب مشکلیں برداشت کرنی پڑیں گی، مشکل فیصلے صرف غریب عوام کے لیے نہیں ہوتے، مشکل فیصلے وہ سرمایہ داروں کے لیے، جاگیرداروں کے لیے، وہ جو 20ویں گریڈ اور 22ویں گریڈ کے افسران ہیں، ان کو جو مفت پیٹرول دیا جا رہا ہے، جو مفت بجلی دی جا رہی ہے، وہ کاٹ کر آپ مشکل فیصلے کریں، غریب عوام پہ مشکل فیصلے تحمیل نہ کریں۔ اس کے علاوہ ملک میں جو دہشت گردی ہے، آئے روز واقعات ہو رہے ہیں وزیرستان میں، بلوچستان میں، باقی مختلف علاقوں میں، ہم ان کی شدید مذمت کرتے ہیں، لیکن ہم حکومت سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے نیٹ ورک پر، ان دہشت گردوں پر مضبوط اور آہنی ہاتھ ڈالیں گے، یہ دہشت گردی ختم ہوگی۔ اگر آہنی ہاتھ نہیں ڈالیں گے، دہشت گردی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں قوم کو یہ پیغام دوں گا کہ قدس کا مسئلہ ہو، مہنگائی کا مسئلہ ہو یا دہشت گردی کا مسئلہ ہو، آئیں قرآن کا یہ فرمان ہے، اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ امت واحدہ ہے، ہم عملی طور پر امت واحدہ بن کر دکھائیں۔ اور قرآن جو کہتا ہے لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، آپس میں لڑو نہیں ورنہ کمزور ہو جاؤ گے۔ آؤ آپس کے اختلافات کی بجائے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر آگے بڑھے، انشاءاللہ پاکستان کی ترقی کرے گا، فلسطین بھی آزاد ہوگا۔ اور آخری جملہ میں پاکستان کے حکمرانوں اور مسلم حکمرانوں کو کہہ رہا ہوں کہ غزہ جس انداز میں تباہ ہو رہا ہے، مسلم حکمرانوں کی غیرت کو چیلنج ہے۔ عوام اپنا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن حکمران امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں۔ پاکستان کے حکمرانوں کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر فلسطین یہاں شکست کھا گیا، فلسطین کے لیے مشکل بنی، یاد رکھنا اس کا منفی اور نیگیٹو اثر کشمیر پہ پڑے گا۔ انڈیا کو یہ پیغام جائے گا کہ جو فلسطین کو نہیں بچا سکے وہ کشمیر کیسے بچائیں گے۔ لہذا میں پاکستان کے حکمرانوں کو، ہم نے پہلے مطالبہ کیا ہے، آج آپ کے ذریعے بھی یہ مطالبہ دہرا رہے ہیں کہ یوم القدس کو سرپرستی میں لیں حکمران، اور سرکاری طور پر پاکستان میں یوم القدس منایا جائے، تاکہ دنیا پہ یہ واضح ہو کہ پاکستان کی حکومت بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر فلسطینیوں کے لیے احتجاج کر رہی ہے اور اسرائیل کی مذمت کر رہی ہے۔ جزاک اللہ۔ نہیں ہے، کسی قسم کے ہیومن رائٹس کا پابند نہیں ہے، جو سفارتی آداب ہیں ان کا پابند نہیں ہے، بلکہ وہ پہلے بیان دے چکا ہے کہ عالمی عدالت جو ہے اس کے بھی فیصلوں کا میں پابند نہیں ہوں۔ دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پہ جو دہشت گردانہ حملہ اسرائیل نے کیا ہے اور وہاں سفارتی عملہ بھی مارا گیا ہے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور پاکستان نے اس کی مذمت کی ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اچھا کیا ہے۔ سعودی عرب نے مذمت کی ہے، اچھا کیا ہے۔ پوری دنیا سے مذمت آ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عالمی ادارے جو ہیں، اقوام متحدہ ہو یا ہیومن رائٹس کے ادارے ہوں، ان کو چاہیے کہ اسرائیل پر دباؤ بڑھائیں اور جنگ بندی پہ اسے مجبور کریں۔ وہ اس طرح کے جو ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہیں وہ لگاتار کرتا رہے اور اقوام متحدہ خاموش رہے، یہ باعث شرم ہے۔ ان کو چاہیے کہ اس کا ایکشن لیں اور اسرائیل پہ پابندیاں لگائیں تاکہ اسرائیل ان شیطانی حرکات سے باز آ جائے۔ والسلام علیکم۔